اور ان کے بعد علم و عمل کا ایک چمکتا ہوا موتی، حالات حاضرہ پہ بھرپور تبصرہ کرنے والے سید ریاض حسین رضوی، اور ان کے بعد بحر المصائب شہنشاہ ذکر مصائب جناب رضوان حیدر قیامت آف مقصود پور، اور ان کے بعد حرف آخر کی حیثیت سے خطیب شب عاشور جناب علامہ ناصر عباس آف ملتان خطاب فرمائیں گے، اور اختتام مجلس پر شبیہ تابوت شہزادہ علی اکبر برآمد کروائیں گے جناب مولانا علی جواد الوی آف بڈھا ڈولہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ اہل التقوی والیقین، والصلاة والسلام علی سید اصل ما فی الوجود، نقطۃ دائرۃ الوجود، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود، اب الزہراء محمد المصطفیٰ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ثم الصلاة والسلام علی اطرتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ صلی اللہ محمد ولعنۃ اللہ علی آدائہم ومنکر فضائلہم وغاصب حقوقہم من الآن الى قیام یوم الدین وبعد یوم الدین۔ اما بعد فقد قال الحکیم فی کتاب العظیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ صلی اللہ محمد وآلہ۔ نعرہ تکبیر، مل کے بآواز بلند نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت۔ جتنا جتنا آپ آل محمد علیہ السلام کو قبولیت حاجات کا وسیلہ و ذریعہ سمجھتے ہیں، اپنی اپنی حاجات کو سامنے رکھتے ہوئے عزت مآب بانیان کی پرخلوص صف ازا کی قبولیت کے لیے، بیمار مومنین و مومنات کی شفا یابی کے لیے، حاجت مندوں کی حاجت روائی کے لیے، اس پرعشوب دور میں جہاں جہاں ماتمی ہیں ان کی حفاظت و نگہداشت کے لیے، قائم زمانہ کے جل ظہور و سلامتی کے لیے صلوات ایک ہی پڑھیں، اجر رسالت کی ادائیگی سمجھ کے پڑھیں بآواز بلند۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ حاضرین واجب الاحترام، عزاداران مظلوم کربلا، میں ایک لمحہ آپ کا ضائع نہیں کرنا چاہتا۔
حمد ہے اس اللہ کی جس مالک نے ہمیں انسان خلق فرمایا. اب سے لے کر صبح قیامت تک اس مالک کا، خالق کا، رحمان کا، رحیم کا، ستار کا، غفار کا، حی کا، قیوم کا، مالک کا سجدہ شکر میں سر رکھ کے شکریہ ادا کیا جائے تو کم ہے کہ اس مالک نے قادر ہوتے ہوئے انسان پیدا فرمایا. حاضرین، میں پریشان نہیں ہوں. دیکھیں، آپ ہسٹری پڑھیں. حضرت نوح علیہ السلام نے 2550 سال تبلیغ کی ہے. بندے 80 کشتی میں تھے. میں بڑا خوش قسمت ہوں کہ 10-12 بندے میرے آگے بیٹھے ہوئے ہیں. مولوی ظاہر خشک ہوتا ہے، ایک صلوات تو پڑھو بآواز بلند، صلی علی محمد و آل محمد. بندے غصہ کر جاتے ہیں. پچھلے دنوں میں مجلس میں آپ تھے، میں نے کہا تو بندے ایک بڑا غصہ کر گیا. بندے گھر چھوڑتے ہیں مجلس کے لیے، کاروبار چھوڑتے ہیں مجلس کے لیے، اور ماشاءاللہ مجلس چھوڑ دیتے ہیں گپے ہانکنے کے لیے. مجلس میں بیٹھنا عبادت ہے، گپے مارنا عبادت نہیں ہے. مجھے نہ سنیں گے تو کیا میری ذاکری میں کوئی فرق نہیں ہے. حاضرین، مالک کا شکریہ اس لیے ادا کرنا چاہیے کہ اس خالق نے ہمیں انسان پیدا فرمایا. اب سے لے کر صبح قیامت تک اس کریم کا شکریہ ادا کریں تو کم ہے کہ اس نے قادر ہوتے ہوئے انسان بنایا. درود و سلام بس فقط صرف نبی و اہل بیت نبی پہ جو لائق درود و سلام ہے، جو لائق درود و سلام ہے. حاضرین، آل محمد کے افراد کے علاوہ امت پہ درود ایسے ہی حرام ہے جیسے اہل بیت پہ صدقہ حرام ہے. اگر کسی کو شک ہے تو جو بندے بانگ سے پہلے درود پڑھتے ہیں وہی درود نماز میں بھی پڑھے. نماز میں تو درود ابراہیمی پڑھتے ہیں اور اذان کا درود بڑا لمبا کر دیتے ہیں. اس کا مطلب ہے ان کو پتہ ہے کہ اہل بیت محمد کے علاوہ اگر کسی کا نام نماز میں آ گیا تو نماز باطل ہو جائے گی. اور مسلمانوں کے بہت بڑے عالم اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ اہل بیت محمد میں تمہاری کیا فضیلت بیان کروں، لم اصلی، اس بندے کی نماز ہی نہیں ہوتی جو آپ پہ درود نہیں پڑھتا، جو آپ پہ درود نہیں پڑھتا. ایک صلوات تو پڑھو بآواز بلند، صلی علی محمد و آل محمد. حاضرین، میں نے جو پیغام دینا ہے وہ قرآنی آیات کی روشنی میں ہے. میں نے ایک آیہ مجیدہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. ارشاد الہی ہے. اللہ تخلیق انسان کو بیان کر رہا ہے کہ یہ جو میں نے 6-7-10 فٹ کی صورت بنائی ہے اس کا مقصد کیا ہے. پروردگارہ، دنیا میں آئے، بچپنا دیکھا، لڑکپن دیکھا، جوانی آئی، شادی کی، 4 بچے ہوئے، مر گئے، یہی مقصد زندگی ہے؟ کہا نہیں. سنو، قرآن کی نگاہ میں مقصد زندگی کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. مالک کہتے ہیں میں نے جنوں کو، انسانوں کو نہیں خلق کیا مگر اپنی عبادت کے لیے. کس کے لیے پیدا کیا جی؟ عبادت کے لیے. بولو تو صحیح، میں نماز دی جماعت نہیں کھڑی کران لگا، گل ہی سمجھانے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. مگر کیوں خلق کیا ہے؟ عبادت کے لیے. مقصد زندگی کیا ہے؟ عبادت. یہ کھانا پینا ذریعہ زندگی ہے. یہ سارے لوازمات، شادی، نکاح، زمین، زمینداری، ٹیچر پن، مولوی پن، یہ سارا ذریعہ زندگی ہے. مقصد زندگی عبادت ہے. اور آپ عبادت سے دور نہیں. میں سوچتا ہی رہتا ہوں ماسٹر جی کہ اللہ کے حبیب نے یہ کیوں فرمایا ذکر علی عبادہ. توجہ رہے، ذکر علی عبادہ. پیغمبر فرما دیتے کہ ذکر علی ھذا ثواب
کہ یہ باعث ثواب ہے۔ اللہ جانتا تھا کہ مولوی کہیں گے کہ علی مستحب ہے۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، فالتو کلام نہیں کر رہا۔ علی مستحب ہے، کہا مستحب مرضی ہے، وہ ہے میری سنت، چاہو تو ادا کر لو۔ واجب وہ ہے جس پہ عقاب ہے، عذاب ہے، عبادت ہے 5 وقت کی، آپ چھوڑ دیں، گناہ ہے۔ کتنا بڑا گناہ ہے، سنو، چلو موقع مل گیا ہے، آپ 4-5 میرے قابو آ گئے ہیں تو سن لو اپنی واجبات کو۔ فرمایا جو جان بوجھ کے، میری طرف دیکھنا، جان بوجھ کے لا الہ کا قائل ہو، محمد رسول اللہ پڑھتا ہو، علی ولی اللہ کا قائل ہو، فرمایا جان بوجھ کے کئی روز تک نماز واجب ادا نہ کرے، فرمایا اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو۔ بولو میرے ساتھ، من کن تو خشک نہیں لگتا، یہ بات خشک لگتی ہے، جس زبان سے یہ نکلی اسی سے من کن تو نکلا، اسی سے حسین و منی نکلا، اسی سے ذکر علی عبادہ نکلا۔ فرمایا اسے مسلمانوں کے قبرستان دفن نہ کرو، کیونکہ وہ آیات الہی کے کلام کو جھٹلا رہا ہے۔ جو آیت کو جھٹلائے، فرمایا اس کی عادت کے لیے نہ جاؤ، بیمار ہو جائے نہ جاؤ، اس کے جنازے میں نہ جاؤ۔ کون؟ جو نماز ادا نہ کرے، ایک حکم نہ مانے، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو جو پیغمبر کا ضروری حکم تھا، من کن تو مولا، اسے چھپاتا پھرے، اسے چھپاتا پھرے کہ جی یہاں پڑھنا ہے، یہاں نہیں پڑھنا، یہاں مستحب ہے، یہاں واجب۔ پیغمبر نے فرمایا ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے۔ اچھا، دور تک آواز آ رہی ہے میرے سنن جماعت بھائیوں، سنو تو صحیح، عبادت ہے علی کا ذکر۔ کن کے لیے؟ قرون اولیٰ کے مسلمانوں سے لے کر اب تک، یعنی صحابہ سے لے کر اب تک جتنے مسلم ہیں وہ علی کا ذکر کریں گے تو ان کے نامہ اعمال میں عبادت لکھی جائے گی، اور ایک کا ذکر عبادت ہے، ایک کے لیے عبادت ہے۔ بتاؤ تو صحیح، پھر دونوں برابر کیسے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے۔ ایک کا ذکر عبادت ہے، ایک کے لیے ذکر عبادت ہے اس کا، وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اچھا، دائرہ اسلام میں جب ہم داخل ہوتے ہیں تو پہلی چیز ہے عقیدہ۔ کیا ہے؟ عقیدہ۔ جو بندہ جنت کے لیے نماز پڑھتا ہے وہ بے شک چھوڑ دے۔ میں اپنے لفظوں کا ضامن ہوں، کتاب کا، حوالے کا۔ نماز جنت کے تمے میں نہیں پڑھنی، نماز اس لیے پڑھنی ہے کہ تمہارا امام زین العابدین ہے۔ توجہ رہے حاضرین محترم، بندے بھول میں پڑ گئے کہ نماز روزے کا بدل جنت ہے۔ نہیں، خدا جانتا ہے نماز روزے کا بدل جنت ہے ہی نہیں، اور جنت تو عقیدے کا بدل ہے۔ نہیں، تھوڑے بندے بھی اگر خوبصورت بیٹھے ہوں، منتخب ہوں تو کافی ہوتی ہے۔ آپ کے سروں سے بات گزر رہی ہے، میں چاہتا ہوں کہ مجلس یادگار ہو جائے۔ 2 نامور بندے پڑھے ہیں، میرا اپنا ذہن تھا، علوی صاحب کو میں نے خود پڑھایا ہے۔ یہ سارا سال بچے محنت کرتے ہیں، اللہ ان کے رزق کاروبار میں برکت عطا فرمائے، ماسٹر صاحب کے بچوں کی زندگی دراز ہو۔ سارا سال محنت کرتے ہیں تاکہ یہ مجلس سال بھر گھومتی رہے، بندے یاد رکھے کہ مجلس ہوئی تھی۔ یہ میرا اپنا بھی پروگرام تھا، اور ہر بندہ ذاکر مولوی چاہتا ہے کہ وہ مجمع میں پڑھے، لیکن میں نے خود علوی صاحب کو ٹائم دیا، خود پیر صاحب کو ٹائم دیا، کیونکہ میں تو گھر کا بندہ ہوں۔ لیکن پیغام عقیدے کا بدل جنت ہے، فکر درست کر کے اٹھنا، عمل کا بدل جنت نہیں۔ مجھے بتاؤ، یہ پیپر ہو رہے ہیں، آپ ماسٹر ہیں، جس بندے کی رول نمبر سلپ نہ ہو، وہ میرا بیٹا میٹرک کا امتحان دینے چلے جائے، اس سے ممتحن امتحان لینے والا پوچھے تیرے پاس رول نمبر سلپ ہے، وہ کہے تجھے نہیں پتا، میرا باپ مولوی ہے۔ چلو میں تو چھوٹا ہوں، ماسٹر کا بیٹا چلا جائے، چلو آگے بڑھتے ہیں، نواز شریف کا بیٹا چلا جائے، اور زرداری کا پتر چلا جائے، مان جائے گا؟ اچھا دے بھی لے پیپر، اسے کوئی نمبر ملے گا؟ بولو تو صحیح، کیوں نہیں ملے گا؟ کہ اس کی رول نمبر سلپ
नहीं है। दोस्तान मोहतरम, दायरा इस्लाम दीन का बदल है, ठीक है। दीन क्या है? बदला। दीन के मानी क्या है? बदला। आखिरत में बदल मिलना है। दोस्तान मोहतरम, अकीदा जिसका दुरुस्त होगा उसी का अमल दुरुस्त होगा। अगर अकीदा दुरुस्त नहीं तो मैं आयत कुरान पढ़ने लगा हूं, आमिलतुन नासिबा तस्ला नारन हामिया, अमल करने वाले चेहरों पे लानत पड़ी होगी, फेंक दिए जाएंगे जहन्नम में। अच्छा, अगर मौलवी जी अमल का बदल जन्नत है तो बताओ शैतान कोई काम आमिल था? बोलो। और चप्पे चप्पे पे सजदा इसने नहीं किया? किया है ना। अच्छा, अमल का बदल अगर जन्नत होता तो क्यों निकलता? फरिश्ते क्यों जन्नत में रह गए? ये क्यों निकला? इसने कहा बस अल्लाह, सिर्फ अल्लाह, फकत अल्लाह। फरिश्ते बच क्यों गए? उन्होंने कहा अल्लाह तुझे भी मानते हैं, तू जिसे मनवाएगा उसे भी मानेंगे, उसे भी मानेंगे। इसका मतलब है अमल का बदल जन्नत नहीं, अकीदे का बदल जन्नत है। अल्लाह ने कहा निकल जा, इन्नका रजीम लानती अला यौमुद्दीन। तूने मेरे हुक्म को नहीं माना, तू मुझे मानता है, मुझे मानता है, मुझे मानता है। मुझे ऐसी तौहीद पसंद ही नहीं है। और दोस्तान मोहतरम, यही वजह है कि रसूल ने भी कहा कागज कलम लाओ, मैं लिख दूं। और जिन्होंने कहा कि हम नहीं लाते, पैगंबर ने कहा कूम अन्नी, निकल जाओ मेरे दरबार, मेरे दरबार से निकल जाओ। अच्छा, अकीदे का बदल जन्नत है, अमल का बदल जन्नत नहीं। मुझे बताओ, ये आसिया बिन्त मज़ाहम नाम सुने आपने? बोलो। पहले कौन ही सुने आसिया बिन्त मज़ाहम का नाम? कौन है ये? ज़ने फिरौन है दोस्तों, फिरौन की बीवी। ये कहां जाएगी जी? बोलो, कहां जाएगी? जहन्नम में, जन्नत में जाएगी। और अपने वक्त की औरतों की ये सरदार है। अल्लाह कुरान में कहता है कि फिरौन की बीवी आसिया नमूना अमल है मोमिनीन की औरतों के लिए। किसके लिए? मोमिनीन की औरतों के लिए। और फिर फरमाता है लूत और नूह की बीवियां नमूना अमल है काफिरों की औरतों के लिए। बीवियां नबी की नमूना अमल काफिरीन की औरतों के लिए। बीवी फिरौन की नमूना अमल मोमिनीन के लिए। मैंने कहा अल्लाह ये कुरान पहेली तो नहीं, ये तू क्या फरमा रहा है? कहा यही तो बताना चाहता हूं कि शरीफ की बेटी फिरौन के घर में भी रह के शराफत नहीं छोड़ती और खबीस की बेटी नबी के घर में रह के भी खबासत नहीं छोड़ती, नबी के घर में भी रह के खबासत नहीं छोड़ती। मैं कहता हूं आसिया बिन्त मज़ाहम तू कलमा पढ़ ले। कहते कलमा पढ़ लूं तो मुझे कत्ल कर दे। मैंने कहा मोमिना होके कत्ल से डरती है? कहा मौलवी हजियान न बक, मोमिन कभी कत्ल से डरता नहीं। ये बंदों को भूल पड़ी है कि कभी कोहिस्तान में कभी लाहौर में चंद शियों को कत्ल करके ये अली वलील्लाह छड़वा देंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। और तुम्हारा बाप यजीद जैसा मर गया, शियों को जिंदा दीवारों में चिना गया, तब भी ये अली हक का नारा लगाते थे। अब भी जब तक इनकी सांसों में सांस है, एक नहीं 1 करोड़ भी कत्ल करते हम फिर भी अली वलील्लाह नहीं छोड़ेंगे, अली वलीउल्लाह नहीं छोड़ेंगे। ये भूल है मौलवियों की, और दिमागों से बोझ को उतारो। अब तो वो वक्त ही करीब है जब बारवा आएगा, फिर तुमसे पूछेगा कि तुमने जो अकीदा बनाया कहां से लिया। लिहाजा मरने से पहले अकीदा दुरुस्त करो। अच्छा, अमल सप्लाई हो जाता है। ये पढ़े लिखे नौजवान बैठे हैं, मेरा बाप मर गया है, अगर उसने नमाजें नहीं पढ़ी, शरीयत का हुक्म यह है कि मौलवी तेरा बड़ा भाई जो बड़ा बाप का बेटा है वो पढ़ दे, अल्लाह कहता है मैं कबूल कर लूंगा। कैसा करीम है मुमतहिन, अल्लाह अकबर। कहा अगर किसी का कर्जा तूने देना है, मर गया है, तेरा बड़ा बेटा दे दे, मैं कबूल कर लूंगा। हज रह गई है, पढ़ दे, वाजिबात जितनी है। लेकिन दोस्तान मोहतरम, मरने के बाद अकीदा नहीं भेजा जाएगा। मरने से पहले अकीदा दुरुस्त करके मरना है। अगर खुदा न खास्ता बद अकीदा होके मर गया तो फिर अमल नहीं पहुंचेगा।
جو کہتے ہیں نا ختم کا کوئی فائدہ نہیں، ان کو پتا ہے کہ واقعی ہمارے مرنے والے کو فائدہ نہیں، کیونکہ وہ تو علی کو چھوڑ کے ان کو فائدہ نہیں ہے، ان کے پاس نہیں پہنچتا، کیونکہ ان کا عقیدہ درست نہیں ہے۔ مرنے سے پہلے عقیدہ درست کرنا چاہیے، اور اگر جنت چاہتے ہو تو عمل کا بدل، جنت نہیں عقیدے کا بدل ہے جنت۔ میں نے کہا کلمہ پڑھ لو، کہا کلمہ پڑھ لوں، کلمہ پڑھ لوں، قتل سے میں نہیں ڈرتی، لیکن سن، اگر میں کلمہ پڑھ لوں میں قتل ہو جاؤں، ہر گود نبی کو پال ہی نہیں سکتی، توجہ ہے، ہر گود نبی کو پال نہیں سکتی۔ اللہ نے اس مومنہ کو فرعون کے گھر کیوں رکھا؟ تاکہ موسیٰ کو، توجہ رہے، تاکہ موسیٰ کو پالے۔ یہ پچھلا سارا مہینہ آپ نے میلاد سنا، لیکن پیغمبر کا میلاد کم تھا، حلیمہ کا زیادہ تھا، توجہ ہے۔ مولانا اسماعیل صاحب سے کسی نے پوچھا تھا کہ قبلہ یہ پیغمبر کے فضائل چھوٹے چھوٹے پڑھتے ہیں، انہوں نے کہا کبھی یہ حلیمہ کی گود سے نکالیں تو پیغمبر کا قد بڑا ہونا۔ اچھا، پیغمبر کا امتی نبی ہے جناب موسیٰ، کیا ہے بولو؟ امتی نبی ہے نا، پیغمبر کے جوتے کے برابر نہیں، توجہ ہے۔ پیغمبر کے پسینے کا نبی ہے جناب موسیٰ، لیکن جناب موسیٰ نے دودھ کس کا پیا؟ مختلف عورتیں آتی رہیں، اللہ قرآن میں کہتا ہے میں نے حرام کر دیا موسیٰ پہ دودھ پلانے والیوں کا۔ ادھر ماں پریشان تھی، وحی الہی ہوئی کہ مطمئن ہو کے بیٹھی رہے، تو تیرا ہی دودھ پیے گا اور تجھے ہی پیسے ملیں گے، اگر ایسا نہ کروں تو اللہ میرا نام نہیں ہے۔ حاضرین، جب امتی نہیں پیتا تو جو امتی کا سلطان ہے وہ کیسے؟ پھر پہلے یہ تو بیان کرو کہ حلیمہ نے کلمہ کب پڑھا تھا، صوفیہ نے کلمہ کب پڑھا تھا؟ حاضرین محترم، عمران پہ بڑی بحث کرتے ہو، یہ جناب عمران کو بھی اللہ نے اس لیے رکھا کہ ہر گود نبی کو پال نہیں سکتی، اسی لیے جناب عبد المطلب نے مرتے ہوئے اپنے سارے بیٹوں کو دیکھ کے کہا یہ بھی نہیں، توجہ ہے، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، جناب عمران کی گود میں دیا۔ کس کی گود میں؟ جناب عمران کی گود میں دیا، کہا تو اسے لے لے۔ اور خدا جانتا ہے پیغمبر کی عمران خدمت کیسے کرتے تھے، پہلے اپنے منہ میں لقمہ رکھتے تھے، پھر چباتے تھے، پھر پیغمبر کو دیتے تھے، توجہ ہے، توجہ ہے۔ حاضرین محترم، بندے کہتے ہیں تربیت کا بڑا اثر ہوتا ہے، تربیت کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ میں نے بڑوں کو دیکھا ہے، چھوٹے بچے جہاں موجود ہوں، میں نے کئی بزرگوں کو سنا ہے میں سگریٹ پیتا ہوں، کہتے مولانا یہاں سگریٹ نہ پیو، بچوں کو عادت پڑ جائے گی۔ کیوں؟ بچہ نکال ہوتا ہے۔ اب کیا کہو گے اس کل ایمان کے باپ کے بارے میں جس سے محمد جیسا نبی تربیت لیتا رہا، جس سے محمد جیسا نبی تربیت لیتا رہا، اور سارے میلاد کی محفلوں میں تم نے زلفوں کا تذکرہ کیا ہے، تم نے ان ہاتھوں کا تذکرہ کیوں نہیں کیا جو بالوں میں کنگھی دے کے چوم کے فرماتی تھی میں تیرے صدقے، ہے علی بھی میرا بیٹا لیکن میں علی جیسے لاکھوں تیرے جوتے پہ قربان۔ وہ کون تھی؟ وہ جناب علی کی والدہ فاطمہ بنت اسد تھی۔ وہ کون تھے؟ جناب عمران تھے جو محمد کی خدمت کرتے رہے، اور کہتے جی کلمہ نہیں پڑھا۔ کیا نہیں کیا؟ کلمہ نہیں پڑھا۔ اچھا، یہ روایت بھی عجیب ہے، کہا آخری وقت میں نبی نے کہا چاچا راہ بڑی کٹھن ہے، کلمہ پڑھ لے۔ کہاں؟ کان میں۔ بولو کہاں؟ کان میں۔ اچھا، یہاں اسٹیج سیکرٹری آئے اور کہے مولوی ریاض صاحب آگے ہیں، مولانا آپ کا ٹائم ختم ہو گیا ہے۔ یہ مجھے پتا ہے یا اسے پتا ہے؟ آپ کو پتا ہے؟ آپ کو تو نہیں پتا، آپ کو تو یہی کہا جائے، شاید پتا ہوگا کہ مولوی جی اب فضائل چھوڑو مصاحب پڑھ دو، ٹھیک ہے، مجھے پتا ہے یا اسے پتا ہے؟ اچھا مولوی جی وائرلیس سیٹ تھا نہیں،
موبائل کا سسٹم نہیں تھا، آپ کو کیسے پتا چلا؟ وہ یا کہنے والے کو پتا تھا یا جسے کہا جا رہا تھا اسے پتا تھا؟ اچھا میں کہتا ہوں جو اگر کلمہ نہیں پڑھا، جو پڑھا ہے وہ بیان کرو، کہتے کلمہ تو نہیں پڑھا، کلمہ نہیں پڑھا لیکن محمد کا عقد پڑھا ہے۔ کیا پڑھا ہے؟ محمد کا عقد پڑھا ہے۔ مولوی صاحبان فکر درست کرو، ڈوب مرو۔ میں نے دیکھا ہے کئی نکاح پہ ہمیں لوگ بلاتے ہیں، اگر وہاں سنیوں کا گھر ہو تو بیٹا بول پڑتا ہے جس کی شادی ہوتی ہے کہ مولانا آپ تو موجود تھے وہاں اس محفل میں، بیٹا بول پڑا، کہا مولانا آپ میرا عقد نہیں پڑھ سکتے کیونکہ میں سنی فرقے سے ہوں۔ میں کہتا ہوں اگر محمد کا عقد جناب عمران نے پڑھا ہے تو بتاؤ کس عقیدے پہ پڑھا ہے، کس عقیدے پہ پڑھا ہے؟ حاضرین محترم پھر دنیا کو بتاؤ کہ رشتہ مانگنے کون گیا تھا؟ محمد کو دولہا بنا کے کون لے گیا تھا؟ اور بڑا تذکرہ کرتے ہو کہ فلاں کی عمر کم تھی، فلاں کی کو محمد اپنی گھر میں لایا۔ خدا واحد کی قسم ہے جناب ختیجہ کا تذکرہ کرتے ہوئے مولوی کی زبان جلتی ہے اور کہتے ہیں جی نعوذ باللہ من ذالک وہ بیوہ تھی اور مولوی بیوہ ہے، اس کا چارہ نہیں چلتا۔ وگرنہ جتنی بھی محمد کی بیٹیاں ہیں احترام محمد میں ان کے باپ ڈولیاں چھوڑ کے نبی کی دہلیز پہ گئے۔ فقط واحد ہے ختیجہ جس کے لیے محمد دولہا بن کے، توجہ رہے، محمد دولہا بن کے دہلیز ختیجہ پہ گیا۔ اور دوستان محترم یہ جناب ختیجہ نے پہلے پیغام بھیجا ہے۔ میں کہتا ہوں بی بی یہ پیغام آپ نے کیوں پہلے بھیجا؟ کہا مولوی تجھے نہیں پتا، ملا ملوانے بڑے کاریگر ہیں، میں نے بننا ہے ام المومنین۔ کہیں گے کہ امیر عورت کو پیغام بھیجنا یہ نبی کی سنت ہے۔ کہا اس سے نبی کی توہین ہو جائے گی، میں نبی کی توہین برداشت نہیں کر سکتی، نبی کی توہین برداشت نہیں کر سکتی۔ اللہ نے کہا تو نے میرے یتیم نبی کا مان رکھا، جب قیامت تک کے لیے میں نے قانون شریعت میں لکھوا دیا جب تک مولوی پہلے عورت سے نہیں پوچھے گا عقد ہی نہیں ہوگا۔ مولوی ایک صلوات باواز بلند صلی علی محمد و آل محمد۔ چلو رضوی صاحب کی بلاد احترام سے پڑھ لو صلوات صلی اللہ مولا دا نا جے میں نے پورا یقین صلوات تے انہوں دیئے پڑھتے چھڑو صلی اللہ محمد و آل محمد۔ حاضرین محترم حق مار کس نے ادا کیا جی؟ حق مار کس نے ادا کیا؟ نبی مرسل نے۔ اور عقد کس نے پڑھا؟ نبی مرسل نے۔ قبلہ کعبہ ہمارے استاد معظم ہیں، ان سے پوچھ لینا، اور احفظ اسلامیات میں پڑھے لکھے لوگوں درج ہے کہ جناب عمران نے خطبہ عقد پڑھتے ہوئے کہا الحمدللہ الذی من ذریت ابراہیم و ذر اسماعیل، شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہمیں ذریت ابراہیم اور ذر اسماعیل میں رکھا۔ اور قرآن نازل ہونا ہے 10 سال کے بعد، جو 10 سال پہلے لوح محفوظ کا عالم ہے اسے کہتے ہیں عمران۔ یا بس حاضرین، دین بچا اللہ کا، کلمہ پڑھا گیا رسول اللہ کا، جتنا بھی خرچہ ہوا وہ غریب عمران کا۔ بس چونکہ جب بقیہ چھوڑ کے آتی ہے وہ ہماری تقریریں سننے نہیں آتی۔ بہت بڑا ایک نام ہے ہمارے مذہب کا، مقدس عالم دین ربانی ہے علامہ کاظم کفائی۔ وہ کہتے ہیں میں نے ایک دن کریم کربلا کو عالم خواب میں دیکھا۔ میں آنسو کی قیمت بتا کے اپنے معظم و محترم کو ٹائم دینے لگا ہوں۔ حاضرین کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ سر سے لے کے پاؤں تک زخمی تھا تیرا میرا امام۔ کسی نے صادق امام سے پوچھا تھا آقا یہ تو بتائیے
10 मुहर्रम को अकबर का पाक बाबा जख्मी कितना था? कहा जितने कुरान के हरफ है ना इतने सीने पे जख्म थे। हाजरीन पूछो तो सही कैसे, जिसे 36 रियासतें मिलके मारने वाली हूँ, अब्बास जैसा मुहाफिज ना हो वो कितना जख्मी होगा। अज़ादारों कुछ दिनों के बाद काज़म कफ़ाई ने करीम करबला को दोबारा ख्वाब में देखा। 2 जख्म बाकी थे, एक सीने का एक पेशानी का। काज़म कफ़ाई कदमों में गिरा, कहता आका पहले तो आप बड़े जख्मी थे। कहा तुझे नहीं पता फुला मोमिन ने अपने घर में करवाई है मजलिस, वहां मेरी अम्मा रुमाल लेके गई थी, मोमिनीन के आंसू ला के मेरे जख्मों पे लगाए हैं, मेरे जख्म मुनहदम होना शुरू हो गए हैं। आपका बच्चा हूँ, करीब करबला का जाकिर हूँ। मोमिनीन मर्द मस्तूरात हाथ जोड़ के कह रहा हूँ कि अपनी आंखों को इस काबिल बनाओ कि वो उनका पानी शब्बीर के जख्मों का मरहम बन सके। बस हाज़रीन आखिरी लफ्ज, अल्लाह तुझे शाम ले जाए। किबला हर साल जाते हैं, मैं भी करीम करबला की पाक बहन का 9 मर्तबा का ज़ाहिर हूँ। आप दमिश्क एयरपोर्ट पे उतरे ना, कोई कुत्ते कमीने बगैरत यजीद को नहीं जानता। एक ही आवाज आ रही होती है, सैयदा ज़ैनब, सैयदा ज़ैनब। आज जिसने आलिया का सलाम करना है हम तुम्हें आलिया की निज़ार पे ले जाए। ये जो मैं आखिरी मर्तबा सन 10 में गया हूँ, हमारे साथ 103 बंदों का काफिला था। झंकी रहने वाली एक सैयदा भी थी। उसने कहा मौलाना बताओ ये ड्राइवर क्या कह रहा है? अलैया सैयदा ज़ैनब, अलैया सैयदा ज़ैनब। मैंने कहा ये कह रहे हो तुम्हें बीबी की जरी पे जियारत के लिए ले जाए। कहा ये वही बीबी है ना जब पहली मर्तबा शाम में आई थी, बेगैरत शाम की औरतें पत्थर मार के कहती थी उसे पत्थर मारो जिसे चलने का तरीका नहीं आता। यही बागी की बड़ी बहन है। अल्लाह तुम्हें शाम ले जाए और अल्लाह तुझे वो दरबार दिखाए, बाजार दिखाए। बाबू साथ पे खुदा जानते हैं कई घंटे अली की बेटी खड़ी हुई है। मैंने एक ईरानी वाइस से पूछा था रोजा अमीर अल मोमिनीन पे कितने घंटे? वो फरमाने लगे बेटा याद रखो अली की बेटी इतनी देर खड़ी हुई है, 3 मर्तबा सूरज चढ़ते भी देखा है, 3 मर्तबा निकलते भी देखा है। अज़ादारों तीसरे दिन रुक्का आया सैयद सज्जाद के हाथ पे। सैयद सज्जाद ने खून रोना शुरू किया। मुहाफ़िज़ा इमामत आगे बढ़ी, कहा सज्जाद क्यों रोता है? कहा फुफी लिखा हुआ पैदल आए, पैदल आए। कहा चलना मैंने है, रोता तू क्यों है? अज़ादारा ने हुसैन दरवाज़ा दमिश्क के बहर कदम था। सैयद सज्जाद का बाबू साथ के ऐन जवानी का आलम था। मैं अपने लफ्जों का ज़ामिन हूँ। साहिब मिनहाज तमू कहते हैं पहला कदम सैयद सज्जाद ने दरवाज़ा बाबू साथ के अंदर रखा। सैयद सज्जाद की जवानी ज़ईफ़ी में बदल गई। रोक कहते काश मेरी माँ ने मुझे न जना होता, काश मुझे मौत आ जाए। अब फूफी हजूम देख तेरी तो माँ का जनाजा रात को लानतुल्लाह अलैकुम।